السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول راز حیات کے ساتھ، جس کی رائٹر ہے مہک خانم اور یہ اس کی 25ویں ایپیسوڈ ہے۔ آج وہ واپس لوٹ رہی تھی، ہمیشہ کے لیے، ایک ایسی واپسی جہاں سے پلٹنے کا کوئی امکان باقی نہ تھا۔ اس نے ایک بھاری سی فائل اٹھا کر بیڈ پر رکھی، پھر اٹیچی میں احتیاط سے رکھ دی، اپنے لینز اتار کر ڈسٹ بن میں پھینکے، اور وہ تمام ہتھیار جن سے وہ برسوں لڑی تھی، گنز، چاقو اور اس کا مخصوص خنجر، ایک طرف رکھ دیے۔ اس نے اپنے وجود سے ہر وہ چیز اتار پھینکی جو اسے ایک مصنوعی شناخت دیتی تھی۔ آج وہ صرف حرم فاطمہ تھی، نہ ملکہ، نہ کسی کھیل کا مہرہ۔ وہ اب صرف ایک عام سی عورت تھی جس نے اپنے وجود سے جھوٹ کا بوجھ اتار دیا تھا۔ اس وقت وہ سفید کڑھائی والے لوز فراک میں ملبوس تھی، وہی لباس جو اسما خانم نے اسے پہننے کو دیے تھے۔ نہ چہرے پر میک اپ تھا اور نہ ہاتھوں میں کوئی ہتھیار، بس ایک سادگی جو دل کی خوبصورتی بن گئی تھی۔ 17 سال بعد اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی، ایسی چمک جو صرف کسی آزاد روح میں نظر آتی ہے۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی انکہی دل کے کسی کونے سے سرگوشی کر رہی ہو۔ اس نے وہ تمام سامان سمیٹا جو وہ سوات سے لائی تھی، مگر اس دنیا سے خریدا گیا کچھ بھی اپنے ساتھ نہ رکھا۔ وہ سب قیمتی چیزیں جن پر دنیا فخر کرتی ہے اس کے لیے گناہ کی کمائی تھی۔ ہاں، البتہ ایک سبز شیٹ والی فائل تھی جو اس نے احتیاط سے اپنے سامان میں رکھی۔ وہ واحد شے تھی جو وہ ساتھ لے جا رہی تھی، مگر صرف ایک مخصوص مقصد کے لیے، وہ مقصد جس سے اس کا ضمیر ابھی بھی بندھا ہوا تھا۔ اٹیچی لاک کرنے کے بعد اس نے ایک آخری بار کمرے پر نگاہ ڈالی، یہ عالیشان دلکش کمرہ جو کسی ریاستی ملکہ کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا، اس کے لیے محض ایک بھیانک یاد تھا، ایک زندہ قبر جہاں اس نے ایک عرصہ گزارا تھا۔ اچانک اس کی نظر آئینے پر پڑی اور وہ ساکت ہو گئی۔ اس کے گال پر وہ پرانا داغ جو برسوں اس کے مقصد کی علامت رہا تھا، آج اسے بدصورتی لگا۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں بدل گئیں، جیسے وہ خود سے انجان ہو۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اس داغ سے نفرت محسوس کی۔ اب جب کہ انتقام پورا ہو چکا تھا، اس داغ کا مطلب بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر ایک دھماکے کی مانند ایک سوال اس کے دل میں ابھرا، میر، کیا وہ مجھے ایسے قبول کرے گا؟ اسی لمحے دل کی گہرائی سے ایک پختہ آواز ابھری، ہاں، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم جیسی ہو ویسی۔ وہ مسکرا دی اور اس کے دل میں محبت کا نرم، سچا اور پاکیزہ سا جذبہ گدگدانے لگا۔ اس داغ کا کیا؟ اسے ہٹا لوں گی، تھوڑی تکلیف تو ہوگی مگر سہ لوں گی، صرف اپنے میر کے لیے۔ خوشی سے جھومتے ہوئے اس نے بیڈ پر رکھی میر کی دی ہوئی شال اٹھائی اور اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس نے شال کو چہرے سے لگایا تو جیسے اس میں میر کی خوشبو بسی ہو۔ وہ مزید سرشار ہو گئی۔ یہ شال اب اس کی سب سے قیمتی متاع تھی اور وہ اسے مرتے دم تک سنبھال کر رکھنے والی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ نیچے آئی تو گیٹ پر گاڑی موجود تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر اشر موجود تھا، نقشق سے تیار اور سنجیدہ، جبکہ جاذب اور جیک گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ اپنی اٹیچی گھسیٹتے ہوئے باہر نکلی تو جاذب فوراً آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھا لے گیا۔ جاذب کی آنکھیں نم تھیں، جسے دیکھتے ہی حرم فاطمہ نے گہری سانس لی۔ جاذب، تم کب بڑے ہو گئے؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ کبھی بھی نہیں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز میں ایسا دکھ تھا کہ سننے والے کا دل بھیج جائے۔ جیک نے فوراً جاذب کو گھورا اور پھر آخر زبان میں بھی کھجلی سی محسوس ہوئی۔ تو پھر شادی بھی نہیں ہوگی؟ کیا شان بے نیازی تھی کہ جاذب تڑپ اٹھا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ میں تو 4 شادیاں کروں گا، چاروں میری خدمت کریں گی۔ ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ اس کی بے تابی دیکھ کر اشر اور جیک دونوں کی آنکھیں پھیلی۔ ہماری تو ایک نہیں ہو رہی اور اس سے 4 کرنی ہے؟ اشر جھنجھلا گیا تھا اس 19 سالہ لڑکے کی بات سن کر۔ بے فکر رہو، ان چاروں کو جب تیری حرکتیں پتہ چلیں گی تو مل کر تیرا گلا گھونٹ دیں گے۔ جیک نے آخری بار کیا اور اس پر سب بے ساختہ ہنس پڑے، جاذب کو منہ بسیڑتے دیکھ کر۔ حرم نے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑ دیے۔ میری بات یاد ہے نا؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ دونوں نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر کی ہنسی مذاق کے بعد وہ اور اشر اٹلی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ چکے تھے۔ گاڑی کی دھول ہوا میں تحلیل ہوئی اور بنگلے کی دیواروں پر شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ بنگلہ جو کبھی ان کی پہچان کا رازدار تھا، اب مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو جلا چکی تھی، صرف میر کی فاطمہ بننے کے لیے۔ مگر پھر دل کے کسی کونے میں ایک سوال باقی تھا، کیا وہ اس کا سچ جانے کے بعد اسے اسی شدت سے قبول کرے گا؟ آج اس قیامت کو گزرے 3 دن بیت چکے تھے، دن جیسے
سست روی سے گزرتے رک گئے ہوں۔ ویرانی اور سوگ کے سائے نے خان حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خوشیاں گویا اس درد سے منہ موڑ چکی تھی۔ دور دراز سے آئے رشتہ دار اور قریبی عزیز سویم کی رسومات کے بعد اپنی اپنی منزلوں کو لوٹ رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک سواری خان حویلی کے بڑے داخلی دروازے کو عبور کرتی نظر آتی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کڑکڑاتے شلوار قمیص پر سیاہ شال اوڑھے حیدر خان اور کریم کرتا پاجامہ پہنے شامیر مردانے کے صحن میں سنجیدہ چہروں کے ساتھ مہمانوں کو رخصت کرتے دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی گہری تھکن، وہی نمی تھی جو کسی اپنے بچھڑ جانے کے بعد دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہے۔ وہ حزن، وہ ملال میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ان کے دل بھی اس بھری ویران حویلی کی در و دیوار کی طرح خاموش ہو چکے ہیں۔ اس سنبھلتے دلوں کی حویلی میں ایک ایسا وجود بھی تھا جو مکمل خاموشی میں ڈھل چکا تھا۔ اندر کو دھسی ہوئی پترائی سی نیلی آنکھیں جیسے کسی بے جان مجسمے کی ہوں، ہر چیز سے بیگانگی کا اظہار کر رہی تھی۔ شوق اور رنگین رنگوں نے گویا ان کی زندگی سے ناتا توڑ لیا تھا۔ سفید لباس میں لپٹی وہ کوئی غموں کا دھندلا سا عکس محسوس ہوتی تھی، جیسے زندگی کے سارے رنگ ان کے وجود سے چھن چکے ہوں۔ مگر شاید یہی ان کی ہمت تھی، یہی صبر تھا کہ وہ اب تک خود کو ہوش و حواس میں رکھے زندگی کی ڈور تھامے کھڑی تھی، جیسے وہ خود نہیں کوئی سایہ ہو جو بس نبض حیات سے بندھا ہے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس دراز قد مرد کمرے کے چوکھٹ پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں اس چہرے پر جمی تھی جو بیڈ کی پشت سے کمر ٹکائے میکانکی انداز میں چھت کو گھور رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ جیسے اندر ہی اندر خون کے گھونٹ پی رہا تھا۔ دل کو کسی زنجیر میں جکڑ کر جذبات پر بند باندھتے وہ حلق تر کرتا آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ متوازن قدموں سے چلتا وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ ہنوز یوں ہی ساکت تھی جیسے وقت نے ان پر دستک دینا چھوڑ دیا ہو۔ اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے ہلکے سے گلا کھکارا، شاید انہیں اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر یہ چھوٹی سی کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی۔ تائی جان، اب کی بار اس کی آواز گونجی۔ جب وہ نمک کا سا مجسمہ بنی خاموش رہیں تو اس نے گہری سانس بھر کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ جیسے اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹی، چونک کر نگاہ اٹھائی اور سامنے بیٹھے باران کو دیکھا۔ ان کی ویران اذیت رسیدہ نگاہوں نے باران کے دل کو جیسے ڈبو کر رکھ دیا۔ وہ یک ٹک ان کا چہرہ تکنے لگا اور پھر بے چینی سے سر جھکا گیا۔ باران، اچانک وہ گویا خود کو بہلا کر دھیرے سے بولی، تمہارا تایا جان نہیں آیا اب تک؟ وہ کب آئے گا؟ اب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کے لبوں سے سادہ سی صدا نکلی اور جیسے باران کا دل چیر کر رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ تکنے لگا۔ یہ وہی تھی جو 3 دن سے لب بستہ تھی، نہ کوئی آہ نہ اشک، مگر آج جب انہوں نے زبان کھولی تو گویا حقیقت کو انکار کر دیا تھا۔ تائی جان آپ؟ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ وہ جیسے پل میں پچھتایا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ اس سے لاکھ گنا بہتر طریقے سے شامیر اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا تھا۔ باران، کچھ پوچھ رہا ہے، جواب دو۔ ان کی آواز پہ اس نے برجست تھا ان کی طرف دیکھا جو ملائمت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک لمبی اور گہری حوصلہ جمع کرتی سانس کھینچتے ہوئے اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ تایا جان نہیں رہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ وہی جانتا تھا کہ جملہ اس نے کس ہمت سے مکمل کیا تھا۔ او ہو، خان ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، وہ کہتے ساتھ زور زور سے ہنسنے لگی تو باران فق چہرہ لیے بیٹھا رہ گیا۔ اس کے لب ہلے ہی تھے کہ وہ پھر سے بول پڑی، ہمارا خان ہم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ ہم سے بہت ڈرتا ہے، پیار کرتا ہے نا، اس لیے۔ وہ بولتے مزید اونچا اونچا ہنس رہی تھی۔ باران کو اپنا دل آرے سے کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس قدر ہنسی کہ آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا جو ان کی نیلی آنکھوں میں ڈولتے سمندر کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ ان کے خان کی محبت ہی تو تھی جس نے انہیں اس عمر میں بھی بے حد سنوار رکھا تھا۔ محبت سنوار سکتی ہے تو بگاڑ بھی سکتی ہے، یہ بات زوبیہ خانم کو دیکھتے ہوئے ثابت ہوتی تھی۔ ہمارا شہزاد مر گیا تو خان نے کہا، تم کیوں روتا ہے، ہمارا بھی 4 بیٹا اور بھی ہے، وہ بھی تمہارا اولاد ہے، تم ان کا بھی ماں ہے۔ خوش تھا، بہت خوش تھا، اسی میں مطمئن تھا کہ ابھی بھی ماں کہلائے گا۔ نے زندگی کا ہر پل اپنے خاندان کے ساتھ گزارا۔ باران، دکھ ہو سکھ ہو سب دیکھا ہم نے اس انسان کے ساتھ، بہاریں دیکھی، وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتے کہ ہم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دھیمے آواز میں اس کے ہاتھوں کو دیکھتے جیسے اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔
بالکل چپ سا، وہ ان کے ہر ایک لفظ میں آہستہ آہستہ اٹھتے طوفان کو محسوس کر رہا تھا جو وہ آخری جملے پر بے اختیار چیخی۔ وہ ایک پل میں ہوش میں آیا۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر ان کی اور دیکھنے کی جرات کی جو اب ہنسنے کی جگہ رو رہی تھی، بے آواز اور تڑپ کر۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا گناہ کیا جو ہم کو اتنی بڑی سزا ملی؟ ہم نے تو گود اجڑنے پر صبر کر لیا تھا، اب اس پہ کیسے صبر کریں؟ اب میں صبر نہیں ہے باران، اب میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ چہرہ رکھے بلک رہی تھی۔ وہ برباد ہو گئی تھی۔ ان کے جینے کے دو سہارے تھے، پر وہ دونوں ہی ان سے دور جا سوئے تھے۔ اس عورت کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ باران نے لب بھیج کر اپنی آنکھوں میں اترتی نمی اور سینے میں ہوتی جلن کو قابو کیا تھا۔ وہ رو کر اپنا دکھ سنا کر سکون چاہتی تھی، پر وہ اپنے دل کا کیا کرتا؟ وہ کس کو بتاتا کہ اس کا مان ٹوٹا ہے، اس کا خونی رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے؟ وہ کہاں جائے؟ وہ اپنے کپ کپاتے لبوں کو قابو کرتے ہوئے زوبیہ خانم کو سینے سے لگا گیا، جو اس کے ساتھ لگتے ہی مزید بلند آواز میں رونے لگی۔ ہم شہزاد کے مرنے پر صبر کر گیا تھا کیونکہ ہمارا خان ہمارے پاس تھا، اب ہم خان کے مرنے پر کیسے صبر کریں؟ ہم کیوں ہیں اتنا بد نصیب؟ کیوں؟ ان کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ انہیں صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرتے؟ وہ بے بس سا انہیں سینے سے لگائے ان کی سسکیاں سن رہا تھا جو بے دریغ تھی۔ ان کا لاس بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ وہ انہیں کوئی دلاسا بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ کسی نمک کے مجسمے کی طرح لمحہ بلمحہ بکھر رہی تھی۔ ان کا رونا، تڑپنا، چیخنا سب بجا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس بچے کو آغوش میں چھپا کر جوان کیا تھا، ایک وقت آئے گا جب اسی کے سینے پر سر رکھ کر یوں رونا پڑے گا، کیونکہ وہ سینہ انہیں اب کبھی میسر نہیں ہو سکتا جس کی وہ دعا تھی۔ اد کھلے دروازے کی اوٹ میں کھڑا شامیر ہچکیوں کی آواز سن کر آنکھیں میج گیا۔ وہ باران کو مردانے میں نہ پا کر تلاش کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا، مگر تائی جان کے لبوں سے ادا ہوئے لفظوں نے اسے اندر تک رنجیدہ کر دیا تھا۔ ایک انسان کے ایک غلط فیصلے نے اس خاندان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی، بنیادیں لرز چکی تھی، ایسی بنیادیں جو شاید آنے والے کئی برسوں تک پھر سے مضبوط نہ ہو سکے۔ وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں ہی نگلتے ہوئے آہستگی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی مورے اور تائی جان میں فرق نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی حویلی میں پلنے والے بچوں میں کوئی تفریق روا رکھی تھی۔ وہ اس وقت باران کے دل کی حالت کو بھی بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہے بظاہر خود کو لاپرواہ اور سخت دل ظاہر کرتا ہو، مگر شامیر جانتا تھا کہ اس کا بھائی رشتوں کے معاملے میں نہایت حساس ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، اور اب وہ خود کو اندر سے آج رات کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہر بار کی طرح آج بھی اس کا باری رات کی تنہائی میں اپنے ہر غم کو اسی کے سینے سے لگ کر لفظوں اور آنسوؤں کی صورت بہا دینے والا تھا۔ وہ تھکا ماندہ سا بھی اپنے کام نپٹا کر لوٹا تھا اور اب اپنے کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا، جب اس کی نگاہ کچن کی جانب اٹھی جہاں بتیاں روشن تھیں۔ وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکا۔ اس وقت تک تو سب ملازم اپنے اپنے سرونٹ کوارٹرز میں لوٹ چکے ہوتے تھے۔ اس وقت اسے کافی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ سوچ کر کہ اب تک سب ملازم سو چکے ہوں گے، وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ لیکن اب چونکہ وہ جان گیا تھا کہ کوئی اب تک کچن میں موجود ہے، تو وہ اپنی کافی کی شدید ہوتی طلب کو نہ دباتے ہوئے سیدھا کچن میں چلا آیا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی رکا۔ مٹیالے رنگ کے گھیردار سادہ سے فراک اور پاجامے کے ساتھ وہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد نماز کی صورت لپیٹے شیلف کے پاس کھڑی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز سے واضح تھا کہ وہ کافی پھینٹ رہی تھی، کیونکہ اس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ تو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی اسے بنا دیکھے پہچان سکتا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ابھی نہ پہچان پاتا کہ وہ اس کی زر ہے؟ میرے دل کے خاموش درد کو نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی محسوس کرتا ہے۔ راتوں کو دل چیخیں مارتا ہے، مگر ستارے بھی خاموش مہربانی سے آ رہی میری آنکھوں کے آنسو برف کے قطرے جیسے خاموش گرتے ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی ہوں، مگر دل ٹوٹا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ دھیمے ہلکے سروں میں خالص پختون لہجے میں کوئی نظم گنگنا رہی تھی، جسے سنتے ہی اس نے گہری سانس بھری۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نظم نہیں بلکہ مقابل کے دل کا حال تھا، جسے وہ بے دھیانی میں ارد گرد سے بے نیاز خاموش فضاؤں کو سنا رہی تھی۔ موسیٰ نے پہلی بار یہ سوچا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو کھو دے تو کیا وہ زندہ رہ سکے گا؟ اس سوال نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زمین نے الگ ملامت کی۔ وہ موسیٰ دیار خان کمزور تو نہیں تھا، تو اب کیوں پڑ رہا تھا؟
وہ تو نہ جانے کتنا ہی وقت ساکن تھا، اس کے سروں میں مہو رہتا، پر وہ خانی کیسے نہ کسی کی تپش زدہ نظریں محسوس کرتی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو گویا موسیٰ پر فرض ہو گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا لے۔ وہ دل کی دغا پر آج تک حیران تھا، پر آنکھوں کی دغا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے سن سی ہو گئے، کافی پھینٹتے ہاتھ تھم چکے تھے۔ اس نے بے تاسو نگاہوں سے اس مرد کو دیکھا جسے نظر جھکانے کا ہنر آتا تھا، پر اسے آج یہ جھکی نظریں چبھی تھی۔ ہاں، بہت زور سے، کیونکہ اس رات اسی مرد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی محبت ٹھکرائی تھی۔ وہ تو عادی تھی اس کی جھکی پلکوں کو دیکھنے کی، اس عادت پر تو وہ قربان گئی تھی، پر وہ سارے لمحے جن میں وہ اس سے پلکیں جھکا کر بات کرتا تھا، وہ اس ایک لمحے کو فتح قرار دے گئی تھی جس میں اس نے ان آنکھوں میں دیکھ کر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ وہ مزید گہری سوچوں کے بھنور میں اترتی، اس سے پہلے ہی اوون کی بیپ کی آواز نے ماحول کا سکوت توڑ دیا جس میں دودھ گرم ہونے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ سٹ پٹاتی ہوئی ہوش میں آئی اور تیزی سے رخ پلٹتے ہوئے اپنی کافی کو بنانا شروع کیا جہاں سے وہ رکی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، وہیں دوسری اور کان سی ہری آنکھوں والے اس نوجوان کا مرد کا دماغ برق رفتاری سے تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو تیار کر رہا تھا کیونکہ اسے اپنی زر کو منانا تھا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی، بنا اس کی موجودگی کو خاطر میں لائے، جیسے وہ اس کے سوا وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے، نظریں زمین میں گاڑے، مضبوط قدموں سے دروازے کی سمت بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس مرد کے قریب سے گزرتی، اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، وہ آواز جسے سننے کے لیے وہ ہر پل بے چین رہا کرتی تھی، پر آج اس آواز میں اسے کوئی کشش محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بڑھتے قدم تھمے، لیکن پھر وہ اسی پل اسے نظر انداز کرتی مزید آگے بڑھی۔ رکو زر، وہ اسے کوئی جواب دیے بنا جاتا دیکھ کر تڑپ کر بے بسی سے بولا۔ زر پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ اس قدر بے بسی پر بھی اس خانی کا دل نرم نہیں پڑا۔ وہ اسی طرح نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ اس کے راستے میں اچانک حائل ہوا۔ زرمینیں بدک کر پیچھے ہٹی، اس نے ناگواری سے نگاہیں اٹھا کر موسیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جو اسے منانا چاہتا تو اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا ناگواری اور حقارت کا سمندر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کے دل نے اس کی آنکھوں کے تاثر کو پڑھتے ہوئے بے جان سرگوشی کی۔ یہ تمہاری زر نہیں ہے۔ زر میں مجبور تھا۔ اپنے دل کی بات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس نے کانپتے لبوں کو حرکت دی۔ زرمینے نے بیزاری سے آنکھیں پھیر لیں، اس کے کانوں میں اسما خانم کا جملہ گونجا۔ مرد مجبور نہیں ہوتا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا سوائے اس کے اپنے ضمیر کے۔ تو وہ مزید دل کو سخت کر گئی، بہت مشکل سے اس دل کو سنبھالا تھا، اب دوبارہ بھٹکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میرا راستہ چھوڑیے موسیٰ دیار خان، اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو بلا وجہ ہی میرا نام خراب ہوگا۔ اس نے گویا موسیٰ کے ہی الفاظ کو لوہے کے جوتے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ مقابل نے تیزی سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھا جو ہر درجہ سپاٹ تھا۔ وہ اسے بے یقینی میں غوطہ زن چھوڑ کر سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اور وہ وہیں سن کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ سب کچھ ہار گیا ہو۔ وہ جب ہوش سنبھال بھی نہ پائی تھی تب سے وہ اسے خان جی کہہ کر پکارتی تھی۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار اپنی توتلی زبان میں اسے ناندھی خان جی کہا تھا، وہ تو شروع سے ہی اس صنف نازک کے لیے خاص تھا۔ مینے، تم نے موسیٰ کو خان جی کیوں کہا؟ اسما خانم نے 8 سالہ موسیٰ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زمین پر بیٹھی کھلونے سے کھیلتی زرمینے سے پوچھا۔ زرمینے نے اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں اٹھا کر پہلے مورے کو دیکھا، پھر موسیٰ کی جانب اور پھر معصومیت سے بولی، یہ ناندھی ہے نا اس لیے، یہ خان جی ہے نا اس لیے۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بولی تو وہاں موجود سب افراد قہقہا لگا اٹھے۔ میرا پیاری، تمہارا لالا بھی تو ہے نا، انہیں بھی خان جی کہو۔ جہانگیر نے اپنی پوتی کو گود میں بٹھاتے پیار سے اس کے گال چومے تھے تو وہ ان کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی زور سے کھلکھلا اٹھی۔ نا اینان جی، ای لالا اوہی لالا بش۔ نہیں، یہ خان جی ہیں، یہ لالا، یہ بھی لالا، بس۔ وہ باری باری اپنے تینوں بھائیوں کی طرف انگلی اٹھا کر بولی اور بات ختم کر گئی، اور اس کے دیے گئے اس پیارے خطاب نے موسیٰ کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کے شرم سے سرخ ہوتے گال دیکھ کر سب سے بلند قہقہا جہانگیر خان کا تھا۔ وہ وہاں چلی گئی تھی لیکن وہ اب ایک قدم اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا تھا، چنانچہ کرسی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا سر میز پر گرا دیا۔ یہ پچھتاوے ہی ہوتے ہیں جو ہماری جڑیں کھوکھلا کرتے ہیں، ورنہ طوفان تو صرف عمارتیں ڈھانے آتے ہیں،
بالکل جیسے موسیٰ ڈھہ چکا تھا۔ جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھی وہاں ناگواری دیکھنا اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی تیزی سے دروازہ لاک کر چکی تھی۔ کافی کا مگ وہیں سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ سانس بحال کرتے ہی اس نے بیڈ پر سوئی زارا کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں ہلکے ہلکے خراٹے بھر رہی تھی۔ اس کی ٹانگ پلو کے سہارے بلند کی گئی تھی۔ زرمینیں آج رات باران کے کمرے میں زارا کے ساتھ سونے والی تھی کیونکہ باران شامر کے ساتھ ڈیرے پر تھا۔ باران کی خواہش تھی کہ زارا کے پاس کوئی ہوتا کہ اگر رات کے کسی پہر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ تنہا نہ ہو۔ زرمینے نے یہ بات سمجھ کر خاموشی سے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ چند دنوں سے حویلی میں چھایا ذہنی تناؤ اس کی نیند کو بھی چھین چکا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے کافی تیار کر رہی تھی۔ پر یہ وہ جانتی تھی کہ جس کی نظروں سے وہ 3 دن سے اوجھل تھی وہ یوں اچانک رات کے اس پہر اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی مگر اب اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف دے آئی تھی مگر سکون اب اسے بھی میسر نہیں تھا، اور اسی بے چینی میں اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھی کافی بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہ دل آخر دگا کیوں دیتے ہیں؟ یہ صبح جہاں اب تک کسی کے لیے اداسی لے کر آئی تھی وہیں کسی اور کے لیے ایک نئی امنگ تھی۔ زارون اور پری گل اکٹھے اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ حادثے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، زندگی آخر کار معمول پر آ ہی جاتی ہے۔ زارون سیدھا اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا جبکہ پری گل اپنے چھوٹے سے کیبن کی طرف چلی آئی۔ وہ اگرچہ ابھی پریکٹس پر تھی مگر اس کے پاس اپنا ذاتی کیبن موجود تھا کیونکہ شہزاد خان نے اسپتال خاص اسی کے لیے بنوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پری گل کا کوئی خواب ادھورا نہ رہ جائے، اسی لیے بہترین ڈاکٹرز یہاں رکھوائے گئے تھے۔ پری گل جب کیبن میں داخل ہوئی تو اس کی پہلی نگاہ دیوار گر اسماء الحسنہ کی پینٹنگ پر پڑی۔ دیکھنے میں وہ سادہ سی تھی مگر اس کے دل کے نہایت قریب کیونکہ یہ شہزاد نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ نہ وہ کسی پروفیشنل کے ہاتھ کی تھی نہ ہی بہت نفیس، مگر یہی بات تو تھی اس کے شہزے کے ہاتھوں کی محبت سے بنی تھی، اس لیے انمول تھی۔ وہ پینٹنگ دیکھتے ہی اس کی سوجی سرخ آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ ان دنوں تو ہر چھوٹی بات بھی اسے رلا دیتی تھی۔ جب سے باران نے اسے بتایا تھا کہ ارمان کو جلد سزا ملنے والی ہے، یعنی اس کے شہزے کو انصاف ملنے والا ہے، تب سے وہ بار بار رونے لگتی تھی۔ کاش وہ بچ جاتا، کاش وہ ارمان پر حملہ کر دیتا، کاش وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ سب وہی سوال تھے جو بے معنی تو تھے مگر دل کو تڑپانے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ اپنا بیگ کرسی پر رکھتے ہوئے اس کیلیگرافی کے قریب گئی، نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جن میں اس نے اپنے شہزے کو پایا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو پینٹنگ پر پڑتے عکس کو دھندلا رہے تھے۔ چلیں جی، پورا اسپتال تو آپ نے دیکھ لیا، اب باری ہے آپ کے پرائیویٹ کیبن کی۔ وہ گلابی نقاب میں لپٹی شہد رنگ آنکھوں سے اشتیاق بھری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا وہ شہزاد کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور وہ اسے ہر روم کھول کھول کر دکھا رہا تھا۔ آج اس کا اسپتال میں پہلا دن تھا اس لیے وہ خود ساتھ آیا تھا۔ جب وہ ایک لکڑی کے دروازے کے پاس رکا تو لہجہ خاصا نرم ہو گیا۔ پری گل نے حیرت سے دروازہ دیکھا، پھر شہزاد کو جو اب لاک کھول رہا تھا۔ چند لمحوں بعد کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلا ہی چھوڑا گیا تھا کیونکہ یہی مناسب تھا۔ جی تو شہزادی صاحبہ، یہ ہے آپ کا کیبن اور یہ آپ کی کرسی۔ ہمیشہ کی طرح آسمانی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، آدھی آستینے چڑھائے، خوبصورت بال پیشانی پر بکھرے، بھووں کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتے اور نیلی پرشوق آنکھوں میں چمک لیے وہ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ پری گل بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے اس روم کو دیکھ رہی تھی جہاں دیوار پر ڈاکٹر پری گل لکھا ہوا تھا۔ یہ ماں کے خواب کو پورا ہوتے دیکھنے کا لمحہ تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو یہ پسند نہیں آیا؟ جب شہزاد نے اس کی نم آنکھیں دیکھی تو متفکر ہوا۔ نہیں، مجھے یہ سب بہت پسند آیا، پری گل نے انگلی کی پور سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بھیگی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ یہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن بس یوں ہی آپ کے لیے۔ اس نے دیوار پر لگی کیلیگرافی کی طرف اشارہ کیا۔ پری گل چونکی اور پھر اس سنہری و ہلکے نیلے رنگ سے بنی اسماء الحسنہ کو تکتی رہی اور ایک بار پھر وہ جذباتی ہو گئی۔ شہزادی پلیز میرے ہوتے ہوئے مت رویا کریں، میں بے چین ہو جاتا، وہ خفگی سے بولا۔ اچھا، اب میں اگر روؤں گی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ شرارت سے بولی۔ ٹھیک ہے، جب میں نہیں ہوں گا تب آپ کو میری قدر ہوگی۔ وہ بچوں کی طرح خفا ہونے لگا۔
کیوں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پری گل کہا لگا دی۔ وہاں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، وہ بے دھیانی میں بول گیا، مگر پری گل کا دل جیسے کٹ گیا، اس کا رنگ فک ہو گیا، مسکراہٹ لبوں سے نوچ لی گئی، سانسیں دھیمی ہو گئی، وہ چیخ پڑی تھی، شہزی؟ ہاں، اس دن بھی وہ ایسی ہی چیخی تھی، پر اس دن وہ منانے آیا تھا، تو آج کیوں نہیں آیا؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سسکنے لگی۔ شہزی واپس آ جائیں، ورنہ آپ کی شہزادی مر جائے گی یار۔ یہ دل کا درد اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ جن سے بے پناہ محبت کی ہو، ان کے بغیر جینا واقعی دشوار ہو جاتا ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق خان حویلی کے ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے، جب ایک سفید کار حویلی کے وسیع پورچ میں آ کر رکی۔ دروازہ کھلا تو سفید ہیل میں مکیت نازک پیروں نے زمین پر قدم رکھا، اور پھر دوسرا۔ نارنجی شلوار سوٹ میں وہ سراپا حسن لگ رہی تھی، اور اس پر اوڑھی ہوئی اپنے محبوب کی شال نے اس کے وقار میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ نکال کر باہر رکھا، اور پھر مڑ کر اشر کو دیکھا اور مسکرا کر اشارہ کیا۔ اشر، جو چیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے بیٹھا تھا، جواباً بھرپور انداز میں مسکرایا، اور پھر جیسے ہی وہ اندر گئی، وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کی محبوبہ اس کی یاد میں تڑپ رہی ہوگی، اور اشر کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ہل کی ٹک ٹک کی آواز پر لاؤنج میں صفائی کرواتی اسما خانم نے سامنے دیکھا، جہاں سے وہ پورے اعتماد سے چلتی آ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اس کے لباس، سر کو ڈھانپنے کے انداز اور ہلکے میک اپ سے نکھرا چہرہ دیکھ کر ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ وہ رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ اسما خانم اس کی غیر متوقع انداز پر ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ اس نے مصنوعی حیرت اور خالص افسوس سے لبریز لہجے میں روبان خان کی موت کے بارے میں سوال کیا، جس پر وہ مختصر سا سب اس کے گوش گزار کر گئی۔ اگرچہ حرم یہ سب کچھ پہلے ہی سے جان چکی تھی، مگر اسما خانم کی بھیگی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر آبدیدہ کر دیا۔ دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا جائے تو پھر ہر چھوٹی بات پر آنسو آنکھوں میں اتر آیا کرتے ہیں۔ حرم بچہ، جبران نہیں آیا؟ وہ صوفے پر بیٹھی اسے بھی اپنے پاس بٹھایا اور شال کے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آیا، بلکہ میرا دوسرا بھائی ہے۔ دوسرا بھائی؟ وہ چونکی۔ جی، میرے 2 بھائی ہیں، وہ کچھ کام میں بزی تھے، اس لیے نکاح میں نہیں آ سکا۔ اسما خانم کو یہ وضاحت کچھ عجیب لگی، مگر وہ ابھی مزید کچھ نہ پوچھ سکی۔ انہوں نے اپنے منفی خیالوں کو جھٹک دیا اور ملازمہ کو کچھ لوازمات لانے کا اشارہ کیا۔ بچہ، وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ مورے، وہ شام کو آئے گا آپ سب سے ملنے۔ ان کی ہتھیلیاں محبت سے تھام کر چومتی ہوئی نرمے سے بولی۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی انوکھا منظر ہو۔ حرم نے ان ہتھیلیوں کو آنکھوں سے لگایا۔ جس رشتے سے شاہ میر محبت کرتا تھا، وہ اس سے عقیدت رکھنے لگی تھی۔ ان ہتھیلیوں کو اس نے کتنی ہی بار شاہ میر کو چومتے دیکھا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس عورت سے محبت نہ کرتی؟ اگر وہ اپنی محبوب کے عشق میں دیوانی نہ ہوتی تو یہ عشق کی توہین ہو جاتی۔ بچہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ جی مورے۔ اس کے اتنے پیار سے مورے کہنے پر وہ یہ تک نہ پوچھ سکی کہ وہ کہاں گئی تھی، کیونکہ اب تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی کہاں گئے تھے۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، تم جا کر کمرے میں آرام کرو، ہم تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہیں۔ وہ ان کے محبت بھرے لہجے پر دوبارہ ان کے ہاتھ چومتی اپنا اٹیچی گھسیٹتے ہوئے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ پیچھے اسما خانم حیرت سے گنگ اس کی پشت کو تکتی رہ گئیں۔ حرم کا بدلا ہوا انداز انہیں چونکا بھی گیا تھا اور بے حد بھایا بھی تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ اس ماحول میں ڈھل جائے۔ ساجدہ، ناشتہ ٹیبل پر لگاؤ، بچہ لوگ آتا ہی ہوگا، اور ارمان کا پسند۔ وہ جو ہر روز کی طرح بول رہی تھی، جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ ان کے گلے میں جیسے کانٹے چبھ گئے۔ ایک پل کی خوشی جو حرم کو دیکھ کر ہوئی تھی، وہ اچانک کل کے منظر میں بہہ گئی۔ دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ اب ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ انہیں جلد از جلد سارا کام نپٹانا تھا۔ جہانگیر خان کے موت کے بعد اب یہ سب بھی انہیں ہی سنبھالنا تھا، انہیں ہی سب کچھ جوڑنا تھا۔ اس لیے دل کو مضبوط کر کے بڑھ گئی۔ زارون اور پری گل ہسپتال گئے تھے۔ زوبیہ خانم نیند کی دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ماران اور شامیر رات سے ڈیرے پر تھے، اب آنے والے تھے۔ زرمین زارا کھا اور اپنا ناشتہ باران کے کمرے میں لے گئی تھی۔ موسیٰ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ حیدر خان کمرے میں آرام کر رہے تھے، انہیں پرسوں سے بخار تھا۔ ساحرہ اور حبہ خانم اپنے کمروں میں بند تھی۔ اوپر والے پورشن میں بہرام خان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے۔
اس حویلی میں بہرام خان کا بھی حصہ تھا، اس لیے وہ اوپر والے حصے میں منتقل ہو گئے تھے۔ پریشا اس وقت کچن میں ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی، اور یہ تھی خان حویلے کی مکینوں کی سادہ مگر بے ترتیب اور بے سکون سی روٹین، جسے انہیں ہی اب معمول پر لانا تھا۔ مورے، ناشتے کی میز کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شامیر نے رک کر اسما خانم کو پکارا، جو فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ تائی جان نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ شامیر کے سوال پر عام سے ٹراؤزر شرٹ پہنے باران نے بھی ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رو کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اب نے بابی کو ناشتہ کروا دیا تھا اور دوا بھی دے دی ہے، اب وہ سو رہی ہیں، انہوں نے تحمل سے جواب دیتے ہوئے اپنی اور حیدر خان کے ناشتے کی ٹرے تیار کی اور اپنے کمرے کی سمت بڑھنے لگی، لیکن پھر اچانک رک کر پلٹ کر دیکھا۔ شاہ، اب تمہیں بتانا بھول گیا، وہ حرام بچہ آ گیا ہے۔ نائٹ ڈریس میں ملبوس نوجوان مرد نے چونک کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ٹھٹکا تو باران بھی تھا۔ کیا مطلب مورے؟ وہ کہاں گئی تھی؟ یہ سوال کرنے والا باران تھا۔ اسے اب جبران کی بھی غیر موجودگی محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید شاہ کو پتہ ہو، ہم جا رہے ہیں، تمہارے بابا کو دوا بھی دینی ہے۔ وہ بولتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے باران نے آنکھیں سکیڑ کر شامیر کو دیکھا۔ اس کے سپاٹ تاثرات نے باران کو چونکا دیا تھا۔ شاہ، باران کی آواز پر شامیر ہوش کی دنیا میں لوٹا اور جلد ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ تو ٹھیک ہے؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اچھا چل، تو ناشتہ کر، میں آتا ہوں، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ تو باران اپنی سوچ کو وہم سمجھ کر سر جھٹکتے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے ہی پل شامیر اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر باران نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب وہ تنہا بیٹھا رغبت سے کھا رہا تھا۔ 3-4 دنوں سے اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اب چونکہ وہ رات اپنا دل ہلکا کر چکا تھا، اس لیے خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی کھلے اٹیچی کو بیڈ پر رکھے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ اب کپڑے تبدیل کرنے کا تھا، کچھ سفر کی تھکن بھی تھی، صبح فریش ہو کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ کپڑے درست کر رہی تھی کہ اچانک نگاہ اس فائل پر پڑی جو اس کے سامان کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو تھم گئی۔ چہرے پر کوئی تاریک سا سایہ لہرایا، مگر اگلے ہی پل وہ مسکراتے ہوئے سر جھٹک گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ الگ سا، جیسے کوئی راز، کوئی بھید چھپا ہو۔ اس نے ضرورت کا سامان نکال کر بیڈ پر رکھا اور اٹیچی بند کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی گردن پر کسی کی سانسوں کی مدھم سی حدت محسوس ہوئی اور اس احساس نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے دائیں رخسار کو چھو لیا۔ اسی پل وہ اپنا سانس روک گئی۔ دل نے جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ الفت بھرا لمس اس کے وجود میں برقی لہر سی دوڑا گیا۔ اسے اپنا چہرہ بھاپ چھوڑتا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں جیسے سمٹ سی گئی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سے انجان آنکھیں سکیڑ گئی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں رس گھولتی ایک آہستہ دل نشین آواز ابھری۔ واپسی مبارک ہو زوجہ امیر، وہ اس کے کانوں کے قریب دھیمی سانس چھوڑتا مخمول لہجے میں بولا، اور حرم کو لگا وہ اب کبھی اس سحر سے آزاد نہیں ہو پائے گی۔ اس پل وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا وجود ہواؤں کے دوش پر لہرا رہا تھا، دل کسی اور ہی دھن پر لہک رہا تھا، سانسیں کسی بے پرواہ بنجاری کی طرح ہر سو بکھر رہی تھی۔ وہ شاید ان لمحات کو مزید جیتی، مگر شامیر کی آواز نے اسے فسون سے کھینچ کر نکالا۔ وہ ایک لمحے میں ہوش میں آ گئی۔ مجھے یاد کیا؟ وہ 4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگاتے سینے پر بازو لپیٹے سوال کرنے لگا۔ حرم نے گہری سانس بھر کر اپنی بے آواز دھڑکنوں کے تسلسل کو قائم رکھا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں نے کوئی بے حد حسین اور روشن منظر دیکھ لیا ہو۔ سونے سونے سرمئی نین کٹوروں میں چمک، نرمی اور چاہت کی حدت نے ہلکورا لیا۔ وہ اس کی دید تھی اور وہ اس انسان کے دیدار کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکتی تھی۔ شامیر نے اسے یوں معاویت سے دیکھا تو دلکشی سے مسکرا کر گلا کھکارا۔ وہ فوراً ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ زماور، میری خوشبو، وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ حرم نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح وہ اس کے پشتون لفظوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، مگر مقابل کی وارفتگی ہی کافی تھی اسے لاجواب کرنے کے لیے۔ حرم نے بغور اسے دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا، پھر اس نے ہلکی سی سانس بھری، خود میں ہمت جمع کی
اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے وہ اس 4 قدم کے فاصلے کو سمیٹتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی، ہتھیلیاں الگ نمی سے بھیگی ہوئی تھی۔ شامیر جو اب تک مسکراتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا، اگلے ہی لمحے ساکت ہو گیا۔ فضاؤں میں یکدم پھولوں سی نازک محبت کی مہک پھیل گئی۔ وہ اس کے سینے پر آہستہ سے سر رکھتی اس کی چوڑی پشت پر بازو لپیٹ گئی۔ اس کا حصار شامیر کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا، آنکھوں میں کوئی انجانا سا جذبہ ابھرا۔ اس کے مضبوط بازو کی رگیں ہلکی سی ابھر آئیں۔ وہ اپنے احساسات کو قابو نہیں رکھ سکا تھا، اور اس کی گواہ تھی وہ لڑکی جو اس کے کثرتی سینے پر سر رکھے اس کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ایسی پیش قدمی اس نے کی تھی، وہ حیران تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا میر۔ مدھم شائستہ لہجہ، اف حد تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے مکمل اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ وہ حصار اس نازک وجود کو سانس لینے میں دشواری دے رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ کھڑی رہی، جان نکلتی ٹانگوں کو زبردستی زمین پر جمائے۔ وہ اس کی قید میں تھی۔ یکدم اس کے پیروں نے زمین سے تعلق توڑ لیا۔ اس نے خود کو ہواؤں میں پایا، اور پھر وہ جیسے ہر شے سے گمنام ہوتی چلی گئی، اور مقابل کے جذبے اس پر غلبہ پا چکے تھے۔ وہ خاموش کمرہ اب ان کی چاہت کی گواہ بن کر سانس لے رہا تھا، کیونکہ محرم رشتے کی خوشبو ہی نرالی ہوتی ہے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ لمس نرم اور نازک تھا، کسی صنف نازک کا۔ وہ اب اپنے جسم کے چند حصوں میں ہلکی سی جنبش اور لمس محسوس کر سکتی تھی، مگر باقی بدن اب بھی جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مکمل ریکوری میں کم از کم 2 ماہ لگیں گے۔ اتنے طویل عرصے تک کوما میں رہنا، پھر ہوش میں آنا، یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں تھا۔ اس کی قوت ارادی بے حد مضبوط تھی، تبھی وہ اس مرحلے تک آ سکی تھی۔ اچانک کسی کی سسکیوں کی دھیمی آواز نے اس کے حواس پر دستک دی۔ سسکیاں کسی چھوٹے معصوم بچے جیسی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی، پھر اچانک جیسے اندر سے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو، اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں دھندلا سا اجالا تھا، شاید صبح ہونے والی تھی یا ہو چکی تھی، یہ وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ گھڑی اس کے بیڈ کے اوپر دیوار پر تھی، جس پر وقت دیکھنا اس لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنی گردن کو آہستہ سے جنبش دی اور غنودگی میں ہی آہستگی سے سر اٹھا کر پیروں کی طرف دیکھا تو ایک نحیف سا وجود اس کے قدموں سے لپٹا ہوا دکھائی دیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سسکتے ہاتھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں۔ اتنی شدت کی حدت تھی جیسے وہ وجود تیز بخار میں تپ رہا ہو۔ وہ لمحہ بھر اسے دیکھتی رہی، پھر تھکن سے نڈال سر دوبارہ تکیے پر گرا دیا۔ وہ اس چہرے کو دیکھ نہ سکی، اور ویسے بھی وہ اتنی دیر گردن اٹھائے رکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ پٹھوں میں درد اب شدت اختیار کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ سر اٹھایا۔ اس بار وہ چہرہ صاف دکھائی دیا، آنسوؤں میں تر، گال سرخ اور سوجھی ہوئی آنکھیں، کپ کپاتے لب اور بخار سے تپتا ہوا بھاپ چھوڑتا چہرہ۔ سادہ سی پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ بچی عمر سے کہیں کم لگ رہی تھی۔ زینب کا سانس مزید تیز ہو گیا۔ تم چھوڑو میرے پیر، اٹھو یہاں سے، اب کی بار سر اٹھانے کے بجائے پوری قوت سے بولی، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ وجود بمشکل سن سکا۔ زینب کی بات سنتے ہی وہ بچی یکدم زور سے سسک اٹھی۔ اس کی روندھی ہوئی کربناک آواز زینب کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ ماما پلیز مجھے خود سے مت دور کریں، آئی ایم ان پین ماما۔ وہ شدت سے روتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ زینب کے وجود میں ایک تیز چبھن سی دوڑ گئی۔ اس بچی نے اس کے پیروں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ اسے پرے دھکیلنا چاہتی تھی، تھوڑی مزاحمت کی بھی، مگر اسی لمحے ایک صدا کانوں میں پڑی، ایسی آواز جو گویا درد میں ڈوبی ہو۔ ماما میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، جسم بھی دکھ رہا ہے، پلیز مجھے اپنے پاس لٹا لیں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا۔ وہ بچی جیسے اپنی برداشت کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی تھوڑی سی مزاحمت بھی جیسے ہار گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے دل میں کوئی نوکدار چیز پیوست ہو گئی ہو۔ یہ جملہ، یہ آوازیں، زینب کو لگا جیسے وہ پہلے بھی سن چکی ہو یا شاید پڑھ چکی ہو۔ اس نے اپنی کمزور یادداشت پر زور دیا۔ ہاں، یہ وہی الفاظ تھے جو اس بچی کے لکھے نوٹ میں درج تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن پر وزن رکھ دیا۔ ماں کی ممتا، فطری ہمدردی، خالص احساس، سب مل کر اس پر حاوی ہو گئے۔ ایک اندرونی آواز نے سرگوشی کی، اس قصوروار کو معاف مت کرنا، لیکن بچی نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اسے سزا مت دو۔
لیکن ساتھ ہی ماضی کی وہ لرزہ خیز یادیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں اور وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تارنے لگی۔ یہ وہ زندگی تو نہیں تھی جس کے خواب اس نے دیکھے تھے۔ اس کی ہلکی جھریوں زدہ آنکھیں سمندر کے مانند بھر آئی تھیں۔ مجھ سے دور ہو، تنگ مت کرو، وہ لیٹی لیٹی ہانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ سانسیں بہت سی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب دل میں جذب ہونے کے بجائے اس کے چہرے پر بہتے ہوئے اس کی تھکن زدہ روح کی گواہی دے رہے تھے۔ مگر ان سب کے باوجود انارہ زینب کی کسی بھی مخالفت یا مزاحمت کو سمجھے بغیر دھیرے سے اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی، کروٹ لی اور خاموشی سے اپنا بازو زینب کے کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ پھر آہستگی سے اس کا چہرہ زینب کے سینے سے لگایا، جیسے کوئی بچہ ماں کے آغوش میں پناہ لے لے۔ ایک بے آواز فریاد، ایک خاموش التجا جو صرف لمح سے ادا ہوتی ہے۔ زینب کی سانس ایک پل کو رک سی گئی۔ اس نے ایک دو بار ہلکی سی جنبش کی، جیسے اسے پرے دھکیلنا چاہتی ہو، مگر انارہ کی گرفت نرم مگر پختہ تھی۔ وہ بچی تھکن، بخار اور جذبات کے بوجھ سے بے خبری کی نیند میں ڈھل چکی تھی، ایک ایسی نیند جو شاید صرف ماں کے پہلو میں ہی ممکن تھی۔ زینب کے لیے یہ لمس اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس لمس کی نرمی اس کی ساری نفرت کو آہستہ آہستہ مٹا رہی ہو۔ وہ اس بچی سے دور ہونا چاہتی تھی، خود کو بچانا چاہتی تھی، مگر ہر لمحہ، ہر گرم سانس جو اب اس کی گردن سے ٹکرا رہی تھی، اسے اندر سے نرم کرتی جا رہی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ نکلے۔ وہ ان آنسوؤں کو روکنا چاہتی تھی مگر نہ روک پائی۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی، اپنی کمزوری پر، اپنی بے بسی پر۔ وہ خود کو ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ زینب نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر نیند تو کب کی اس سے روٹ چکی تھی۔ وہ تو بس انارہ کی گرم، نمی بھری سانسوں کو اپنے گردن پر محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی اور اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی تھی۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ خان حویلی کے اصول کے مطابق اس وقت ہر فرد اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، حتیٰ کہ ملازم بھی اپنے کوارٹرز میں واپس جا چکے تھے، جنہوں نے مقررہ وقت پر رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آنا تھا۔ انہی بند کمروں میں ایک کمرہ اور بھی تھا، جو کچھ دیر پہلے قہقہوں سے گونج رہا تھا، اور اب وہاں صرف سکوت تھا۔ اس کمرے میں سانسوں کی مدھم آواز کے سوا کوئی آہٹ، کوئی سرگوشی تک باقی نہ تھی، کیونکہ اس کمرے کے مکین اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ جہازی سائڈ بیڈ پر نیم دراز ہو جانے کی اتنی دیر سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرمئی نین پلکوں کے سائے میں چھپے ہوئے تھے، سنہری بال جو خوابناک منظر بناتے تھے وہ اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ چند چھوٹی لٹیں ماتھے پر تھیں، کچھ اس کے گلابی رخسار کو چوم رہی تھی، مدھم سانسیں اس کے وجود کی نرمی کو چھو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی دھیمی روشنی میں اس کا چہرہ چاند سا نکھرا ہوا لگتا تھا، بے داغ، شفاف اور وقار سے بھرپور۔ ایک ہاتھ اس کے گال کے نیچے رکھا تھا، جبکہ دوسرا شامیر کے سینے پر دھرا تھا۔ وہ گہری توجہ سے اس کے چہرے پر بکھری اپنی سنگت کی لکیریں پڑھ رہا تھا، جیسے وقت نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ وہ اس لمحے اس چکور کی مانند تھی جو چاندنی میں رقص کرے تو خود کو چاند کی مانند کر دے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی دلکشی کو دیکھ رہا تھا، خطوط کی روانی، پلکوں کی گھنی نرماہٹ اور معصوم بے ساختہ حسن۔ وہ کسی شہزادی کی طرح اس 6 فٹ 2 انچ کے مرد کو اپنے سحر میں جکڑ کر خاموشی سے اس پر راج کر رہی تھی۔ وہ 31 سالہ مرد آج مکمل طور پر اس کے سامنے زیر ہو چکا تھا۔ شامیر نے پلکیں جھپک کر اپنی بھوری آنکھوں میں اترتی نمی کو سمیٹا اور گہرا سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ عورت صرف اس کی تھی، صرف شامیر حیدر خان کی۔ اس نے دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھا، وقت کافی گزر چکا تھا، اب جانا ہی بہتر تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا سر اپنے وجود سے ہٹا کر تکیے پر رکھا، کمفرٹر اوڑھایا اور اے سی بند کر دیا۔ کمرہ ہلکا سا سرد تھا، اے سی بند ہوتے ہی درجہ حرارت معطل ہونے لگا۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر جھک کر اس پر نگاہ ڈالے بغیر نہ رہ سکا۔ زندگی کا شاید سب سے خاموش مگر مکمل لمحہ۔ وہ اس کے کسمسا کر پلٹتے ہوئے وجود کو دیکھتا دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور اگلے ہی پل وہ کمرہ اس کی موجودگی کو کھو چکا تھا۔ وقت نے اس کی پشت پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور خود مایوس ہو گیا۔ یہ دل آخر دغا کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اس کہانی کے کئی پرتوں کو چھوا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی، رات کے کھانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ ملازمین کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجا چکے تھے۔ مردوں کے لیے کھانے کا اہتمام مردانے میں کیا گیا تھا۔ ہزارون کب سے عشر کو گھور رہا تھا،
جیسے کھانے کے بجائے اسے ہی چبائے گا۔ حیرت میں تو سبھی مرد مبتلا تھے، جبکہ اشر بے چینی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات لیے کبھی ان کی طرف دیکھتا، کبھی بالاج کو، جو مہمان ہوتے ہوئے بھی میزبانوں کسی بے تکلفی سے کھانے پر ٹوٹا پڑا تھا۔ اشر کی حالت کسی ایسے مجرم جیسی تھی جس پر سب کی نظریں جمی ہوں اور وہ اپنی صفائی دینے کے لیے مناسب الفاظ تلاش نہ کر پا رہا ہو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں تمہیں پہلے بھی گاؤں میں دیکھ چکا ہوں، تو پھر تم اپنی سگی بہن کے نکاح پر کیوں موجود نہیں تھے؟ زارو نے گلا کھکھارا اور کھڑی نظروں سے اشر کو گھورتے ہوئے کہا۔ سگی بہن لفظ پہ خاص زور دیا۔ یہ سوال صرف زارون ہی نہیں، سبھی کے ذہنوں میں تھا۔ اشر نے ان کی سوالیہ اور شکی نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے بمشکل لب کھولے۔ دراصل میں فاطمہ سے ناراض تھا، اس نے حلق تر کرتے بمشکل کہا۔ باران اور زارون کی نظریں گویا اس کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ شامیر نسبتاً خاموش اور پرسکون انداز میں کشن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حرم فاطمہ پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ اس کا بھائی آنے والا ہے، اور جب بھائیوں کی یہ جانچ پرکھ جاری تھی تو اسے خود سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اشر جھنجھلاہٹ سے بالاج کی طرف جھکا، جو ابھی ندیدوں کی طرح کھانے میں مگن تھا۔ منحوس، ذلیل، ذرا ادھر بھی دیکھ لے، کیا آج ہی پورے سال کا کھانا کھا جائے گا؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ یار اتنا مزیدار کھانا ہے، دل ہی نہیں بھر رہا، بالاج نے چٹکارے لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تیرے اس شوق میں وہ مجھے زندہ کھا جائیں گے، اشر تب کیا۔ ان کی خسر پسر زارون کے ساتھ ساتھ باران کو بھی ناگوار گزری۔ اگر تم دونوں نے آپس میں ہی باتیں کرنی ہیں تو ہم یہاں اپنا وقت ضائع کرنے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اشر اور بالاج کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیدر خان جو اوپر صوفے پر بیٹھے تھے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی طبیعت ابھی نڈال تھی، مگر میزبانی کی ذمہ داری ان کے شایان شان تھی۔ اسی لمحے بالاج نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بات سنبھالی۔ دراصل بات یہ ہے، وہ قدرے سیدھے ہو کر بیٹھا۔ ہم لڑکی والے تھے، جب آپ کی طرف سے رشتہ آیا ہماری بہن نے رضامندی دے دی، لیکن ہمیں جب خبر ملی ہم فوری طور پر پاکستان آ گئے۔ ظاہر ہے ہم بھی اپنے انداز میں جانچ پڑتال کرنا چاہتے تھے۔ جبران ناراض ہوا، لیکن ہم اپنی ضد پر قائم رہیں۔ ہم نے تم سے بغیر تعارف ملنا چاہا تاکہ جان سکیں کہ تم لوگ کیسے ہو۔ جب ہم مطمئن ہو گئے تو سوچا اسی دن تم سے کھل کر ملیں، مگر بدقسمتی سے اشر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم نے یہ بات اپنی بہن سے چھپا لی، نتیجتاً وہ ہم سے ناراض ہو گئی، اشر کو بھی یہاں آنے سے روک دیا۔ پھر جب اشر، جبران اور حرم یونان میں ملے تب جا کر ساری غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ اب چونکہ جبران مصروف ہے اس لیے اشر اکیلا آیا ہے۔ بالاج نے رک کر سب کو دیکھا، پھر ہلکے طنز انداز میں بولا۔ تو میرے خیال میں اب آپ لوگوں کے تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہیں۔ اگر مزید کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں، لیکن پہلے ہی بتا دوں جواب نہیں دوں گا۔ پھر باران کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ صالح صاحب کہوا تو دیں، تمہارے ہاتھ نہیں ٹوٹے، سامنے رکھا ہے خود ہی لے لو، باران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ بالاج منہ بناتا آگے بڑھا ہی تھا کہ شامیر نے ہاتھ بڑھا کر کہوا خود انڈیل کر رکابی میں رکھ کر اس کے سامنے کر دیا۔ بالاج نے بھی ذرا رعب جتاتے ہوئے پیالی تھامی۔ زارون اب بھی مطمئن نہیں تھا، وہ کچھ کہہ نہیں چاہتا تھا کہ بالاج ایک بار پھر گویا ہوا۔ دیکھو بھائی، میری بہن تمہاری بیوی ہے اور اس کی بہن تمہاری بیوی ہے۔ اگر میری بہن پریشان ہوئی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اور اگر جس کی بہن پریشان ہوئی تب بھی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ ان دونوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہوے کے گھونٹ لیتے اس کے لہجے میں بدمعاشی اور رعب دونوں کا امتزاج تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی رول میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ باران، زارون اور شامیر ہکا بکا اس کی خود اعتمادی دیکھ رہے تھے، جو انہی کی حویلی میں بیٹھ کر ان پر رعب جما رہا تھا۔ تاہم اس کشیدہ ماحول میں بھی حیدر خان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ ان کا ارمان بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ شامیر نے گردن موڑ کر اپنے بابا کو دیکھا۔ ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں بولا گیا، صرف ایک خاموش پیغام تھا جو آنکھوں کے راستے پہنچایا گیا تھا۔ حیدر خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اشر بیٹا، جبران کب تک آئے گا؟ اشر نے چونک کر حیدر خان کو دیکھا۔ انکل وہ فی الحال نہیں آ سکتا، وہاں کام بہت زیادہ ہے، اس لیے فی الحال واپسی ممکن نہیں۔ یہ وہی بات تھی جو حرم نے اسے کہی تھی اور اشر اب اسے دہرا رہا تھا۔ حیدر خان نے شامیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا نمایاں تھی۔ بیٹا، ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرنا،
تم جانتے ہو ابھی ہمارے خاندان پر کیسا کڑا وقت گزرا ہے۔ روبان لالا کی بیوہ عورت ہے، اس لیے اس حویلی میں اگلے 4.5 ماہ تک کسی بڑی خوشی کا امکان نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکے، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے، پھر سب کو دیکھتے ہوئے بولے، ہم چاہتے کہ سادگی سے شامیر کی رخصتی ہو جائے۔ ہمارے یہاں رسم ہے کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کی جاتی ہے۔ ہم رخصتی کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوتے بچوں کا ولیمہ بڑے پیمانے پر کریں گے۔ کیا تم اس فیصلے سے متفق ہو؟ یہ سوال نہیں، ایک ذمہ داری تھی جو اشر کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اشر نے تذبذب سے بالاج کی طرف دیکھا۔ بالاج کی آنکھوں میں واضح پیغام تھا، وہی کرو جو تمہاری بہن نے کہا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اشر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیدر خان مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھے تو سبھی کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو گلے مل کر سادگی سے مبارکباد دی جانے لگی۔ اسی وقت پتاشے منگوائے گئے اور سب میں تقسیم کیے گئے۔ یوں رخصتی کی سادہ رسم ادا ہو چکی تھی۔ شامیر عصر کے بعد ہی حیدر خان اور اسما خانم سے بات کر چکا تھا۔ وہ ایسے وقت میں جب حویلی سوگ میں ہے کسی خوشی کا شور نہیں مچانا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ صرف مناسب نہیں، ضروری بھی تھا۔ زنان خانے میں اس وقت تقریباً تمام عورتیں موجود تھیں سوائے زوبیہ خانم کے، جو اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ ساجدہ ابھی ابھی بھاپ اڑاتا قہوے کا تھال رکھ کر گئی تھی۔ پری گل اور زرمینیں حرم کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ پریشے اسما خانم کے قریب موجود تھی۔ ان دنوں پریشے کا زیادہ تر وقت اسما خانم کے ساتھ گزرتا تھا، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بڑی حد تک اب ان کے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ زارا کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ وہ پہلے کی طرح گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ زرینہ خاتون، جو اشر اور بالاج کے ساتھ آئی تھی، اس وقت زارا کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ ماں اور بیٹی اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار رہی تھی۔ اسما خانم نے ایک گہری نگاہ حرم پر ڈالی، جو زرمینے کی کسی بات پر بار بار مسکرا رہی تھی، اور جب بھی مسکراتی اس کی ٹھوری میں پڑنے والا گڑھا اور گہرا ہو جاتا۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ اس کے اندر کی خوشی کی چغلی کھا رہا تھا۔ اسما خانم نے اپنی معنی خیز مسکراہٹ دبائی، پھر پریشے کی جانب متوجہ ہوئی، جو معصومیت سے کل کے گھریلو کاموں کی فہرست کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بہوؤں کے معاملوں میں بے حد خوش نصیب تھیں، خوبصورت، باوقار اور باادب چہرے جن کے کردار میں معصومیت کی چمک تھی۔ ان تینوں کی طبیعت میں نرمی، مزاج میں تحمل اور لب و لہجہ شائستگی سے لبریز تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کے اندازوں کے عین مطابق ساجدہ ایک سرخ دوپٹہ اور پتاشوں سے بھرا تھال لے کر ان کے پاس آ گئی۔ اسما خانم نے گلا کھکارا اور وقار سے کھڑی ہو گئی۔ تمام خواتین کی نظر اب ان پر مرکوز تھی۔ وہ متوازن قدموں سے چلتی ہوئی حرم کے قریب آئیں اور نہایت شفقت سے اس کے سر پر وہ لال دوپٹہ اڑا دیا، ساتھ ہی اس کی جھولی میں پتاشے ڈال دیے۔ حرم نے حیرت سے اپنی گود میں رکھے پتاشوں کو دیکھا، پھر ان آنکھوں سے اپنی ساس کو جو نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ سب خواتین اس اچانک کی جانے والی رسم پر کچھ متعجب ہوئیں۔ حبا خانم فوراً اٹھ کر ان کے قریب آئیں، جبکہ سائرہ، زرمینے اور پری گل آہستہ آہستہ معاملے کو سمجھنے لگی تھی۔ بھابھی، یہ سب کیا ہے؟ حبا خانم نے حیرانی سے سوال کیا۔ ہم نے سادگی سے شامیر کی رخصتی لے لی ہے، اسما خانم نے نرم مگر پر اثر لہجے میں جواب دیا۔ کچھ وقت سے حبا خانم کا رویہ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ اگرچہ اب بھی بہت زیادہ خوش گفتار نہیں تھی، لیکن پہلے جیسی تلخ مزاجی بھی اب ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ اسما خانم نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں درد کی رمق دیکھی تھی، اور اسی لیے دونوں کے بیچ اب کم ہی بات چیت ہوتی تھی۔ حبا خانم نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنی بیٹی سائرہ کی طرف دیکھا۔ سائرہ 24 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کی فکر نہ کسی کو تھی، نہ اس کے باپ کو، جو جانے کب سے اس دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ ان کے دل میں ایک چبھن سے اٹھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی وہی زندگی گزارے جو انہوں نے گزاری تھی۔ وہ رات زرمینے اور موسیٰ کی باتیں سن چکی تھی۔ سب کچھ واضح تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ چاہتی تو حیدر خان کے سامنے روبان خان کی محبت کا واسطہ رکھ کر سائرہ اور موسیٰ کا نکاح طے کروا سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے وہ سب کچھ دہرانا نہیں چاہتی تھی جو ان کے اپنے نصیب میں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ خود ایک حسد بھرا دل رکھتی تھی، اور جانے انجانے میں اپنی بیٹی کو بھی اسی راہ پر لے آئی تھی، لیکن اب وہ سمیٹنا چاہتی تھی اپنے دل کو، اپنے ارادوں کو، اپنی غلطیوں کو، جن کی خوشیوں سے وہ جلتی تھی۔ وہ تو اب اس دنیا سے ہی جا چکے تھے، اب بچا تھا تو صرف پچھتاوا۔ مبارک ہو،
انہوں نے چادر سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر حرم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اسما خانم نے ان کے مسکراہٹ میں چھپی کسک کو بخوبی محسوس کیا اور بے ساختہ اپنے لب بھینچ لیے۔ ان کی اس حرکت نے وہاں بیٹھی ہر فرد کو حیرت میں ڈال دیا۔ سائرہ نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا، جو اب پہلے جیسی ہرگز نہیں رہی تھی۔ یوں سادگی سے حرم کو سب نے مبارکباد دی۔ پھر حرم نے اسما خانم کے کہنے پر تینوں کنواری لڑکیوں کو مٹھیاں بھر کے پتاشے دیے، جو ان کے یہاں رسم تھی، اور پھر اسے شامر کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اشر، بالاج اور زرینہ خاتون بھی حرم اور شامر سے مل کر واپس روانہ ہو چکے تھے۔ آج کی شام اختتام کو پہنچی، لیکن کیا ایسی خوبصورت شامیں دوبارہ لوٹ کر آتی ہیں؟ مہران مہمانوں سے فارغ ہو کر جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ بے ساختہ زارا پر پڑی، جو کمبل منہ تک اوڑھے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا وجود صاف بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، مہران جانتا تھا، اس لیے فی الحال کچھ کہنے یا چھیڑنے کے بجائے وہ اپنے نائٹ روٹین میں مصروف ہو گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر بستر پر اپنی جانب آیا تو خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آہستہ سے کمفرٹر ہٹایا اور اس کی توقع کے عین مطابق زارا کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ تم تھکتی نہیں ہو رو رو کر؟ وہ اس کے سرخ زخم زدہ ناک کو دیکھتا ہوا افسوس سے بولا، لیکن زارا کا رونا بدستور جاری تھا۔ ذرا پلیز، کین یو اسٹاپ اٹ ناؤ؟ جب وہ مزید 10 منٹ چپ نہ ہوئی تو باران نے قدرے وزاری سے کہا۔ اس کی آواز پر زارا کے آنسو لمحہ بھر کو تھمے۔ اس نے آنکھیں کھول کر باران کو دیکھا اور اپنی ازلی معصومیت سے سوال کیا، کیا مطلب؟ وہ اپنی ناک کو ٹشو سے صاف کرتی باران کے صبر کو مزید آزمائش میں ڈال گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کی سوجی آنکھوں اور ناک کو گھور رہا تھا۔ رونے دھونے والی لڑکیاں اسے کبھی پسند نہیں آئی تھیں، لیکن زارا تو اس کی بیوی تھی، اس کے لیے سب کچھ الگ تھا، ہر بات میں خاص رعایت تھی۔ باران کی نگاہ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ٹکی اور دوسرے ہی لمحے اس کی زخمی ٹانگ پر چلی گئی، جو فریکچر کی وجہ سے تکیوں اور چھوٹے ٹیبل کے سہارے اٹھائی گئی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو باران کو سنجیدہ رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، تم بتاؤ، کھانا کھایا تھا؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور آہستگی سے اس کے قریب ہو کر اس کا سر تکیے سے اٹھا کر اپنی بازو پر ٹکا لیا۔ نہیں، دل نہیں کر رہا تھا، اس نے دھیمے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واٹ؟ باران کو اب ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر جیسے تصدیق چاہی ہو۔ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ تم نے؟ وہ جیسے صدمے میں تھا۔ زارا نے الجھی نظروں سے اس کی حیرانی دیکھی۔ ہاں، نہیں کھایا۔ آپ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اس کا حیران ہونا وجہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا، جو ایک وقت کا کھانا بھی دیر سے کھا لے تو چکرانے لگتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، کم از کم باران کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ مطلب تم نے کھانا؟ خیر چھوڑو، مجھے بتاؤ، اگر کچھ اور کھانے کا دل کر رہا ہے تو ابھی منگوا دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولا اور نارمل انداز اپنانے کی کوشش کی۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ زارا کی آواز بھیگی ہوئی تھی، لیکن اس بار اس کا لہجہ واقعی باران کو پریشان کر گیا۔ کیوں نہیں چاہ رہا؟ مجھے بتاؤ نا میرے قربان، ایسے بھوکی رہو گی تو دوا کیسے کھاؤ گی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زارا کی آنکھوں میں تیرتے آنسو باران کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ وہ اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا تھا، آخر وہ اس کی بیوی تھی۔ مر تو نہیں جاؤں گی اگر ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤں تو؟ زارا نے روحانسی آواز میں کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ باران ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور غصے سے اسے دیکھا۔ اس کی بلند آواز میں زارا نے قدرے سہم کر اسے دیکھا۔ باران تو اب اس پر غصہ کرنا چھوڑ چکا تھا، لیکن آج وہ واقعی ناراض ہوا تھا، کیونکہ غلطی اس کی تھی۔ حد ہو گئی ہے، چھوڑو، میں جا رہا ہوں اسٹڈی میں، تم بھوکی ہی سو جانا، میں ہی پاگل ہوں جو تمہاری فکر کر رہا تھا۔ وہ پہلی اس حادثاتی موت سے اندر سے ٹوٹا ہوا تھا اور زارا کی ضد اب ذہنی دباؤ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا اور اسٹڈی کی طرف قدم بڑھا لیا۔ جانتا تھا کہ اگر اور ایک لمحہ بھی رکا تو کچھ سخت کہہ بیٹھے گا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ سائیں بات تو سنیں۔ زارا اسے یوں جاتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل درد کی ایک تیز لہر نے اسے جکڑ لیا۔ آہ! ناقابل برداشت تکلیف سے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ باران جو اسٹڈی کا دروازہ بند کرنے والا تھا، یہ چیخ سن کر الٹے قدموں واپس پلٹا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ زارا شاید جلدی سے اٹھنے کی کوشش میں اپنی فریکچر شدہ ٹانگ کو جھٹکا دے بیٹھی تھی۔ تھکے سے ٹانگ پھسل چکی تھی اور وہ تکلیف سے دوہری ہو کر بلند آواز میں رو رہی تھی۔ باران فوراً اس کے پاس پہنچا۔
نرمی سے اس کی پنڈلی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ تکیے پر درست انداز میں رکھا، لیکن تکلیف اب اس مقام سے گزر چکی تھی جہاں صرف درست رکھنے سے آرام آ جاتا۔ اپنا جوڑ ہلا چکی تھی، اب درد ناقابل برداشت تھا۔ اسے یوں تڑپتے دیکھ کر باران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی معمولی سی ناراضگی زارا کو اتنی بڑی اذیت دے جائے گی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں کیا کروں تمہارا؟ اللہ، وہ بے بسی سے دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ وہ دوائیں نکالنے کے لیے بڑھا مگر پھر یکدم ٹھٹک گیا۔ زارا نے تو کھانا ہی نہیں کھایا، یعنی دوا دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس وقت باران کا دل کیا وہ خود کے بال نوچ لے، نہ پری گل کو بلا سکتا تھا۔ وہ ان چیزوں سے نا واقف تھی، نہ زارون کو اس وقت بلا کر بے وقت پریشان کرنا مناسب لگ رہا تھا۔ زارا تکیے پر سر گرائے منہ میں ہتھیلی دبائے سسک رہی تھی۔ باران نے ایک پل کو مزید تاخیر کیے بغیر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، زارون کا نمبر ملا۔ فون دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ جی لالا، اس وقت؟ زارون کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ باران بول پڑا۔ زارون، جلدی کمرے میں آؤ، زارا کی ٹانگ ہل گئی ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہے۔ لالا، میں فوراً آتا۔ زارون نے جواب دیا۔ کال کٹ چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے پریشے کا سر تکیے پر رکھا، کمفرٹر ہٹایا، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دیوار سے لٹکی میڈیکل کٹ اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2 منٹ بعد باران کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باران نے زارا کا کمفرٹر درست کیا اور فوراً دروازہ کھولا۔ زارون نظریں جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس نے زارا کی ٹانگ کا معائنہ کیا، پھر اپنے بیگ سے پین ریلیف انجیکشن نکالا اور فل کیا۔ لالا، بھابھی کا ہاتھ؟ زارون نے کمفرٹر میں چھپے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ باران کی نرمی سے زارا کا ہاتھ کمبل سے باہر نکلا اور اپنی ہتھیلی پر سیدھا کر کے رکھا، جس کے باعث زارون نے کینولا میں احتیاط سے انجیکشن لگا دیا۔ کچھ دیر میں آرام آ جائے گا لالا، پھر رک کر پوچھا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا؟ باران نے نفی میں سر ہلایا۔ تو لالا، آپ پہلے انہیں کھانا کھلا دیں، پھر دوا ضرور دیجیے گا، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ زارون کی بھویں تھوڑا سا سکڑی، پھر دھیرے سے بولا۔ باران صرف گردن ہلا کر رہ گیا۔ زارون کے جاتے ہی اس کی نظر زارا پر پڑی، جو کمفرٹر میں منہ دبائے پڑی تھی، مگر اس کی لرزتی سانسیں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اپنے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ اس کے کچھ بال تکلیف سے ابھرے پسینے کی وجہ سے اس کے چہرے اور گردن پر چپک چکے تھے۔ اس کے چہرے کی تھکن، آنکھوں کی نمی اور تکلیف کی شدت سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ رات بھی آسان نہ گزرے گی۔ اس کی روندو آج پھر ساری رات جاگنے والی تھی۔ نہ وہ کروٹ لے سکتی تھی، نہ سیدھی حالت میں سکون سے سو سکتی تھی، جبکہ خود باران کے کندھے پر گولی کا زخم بھی ابھی تازہ تھا۔ لیکن وہ مرد تھا، وہ سہ سکتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ اب اسے خود نیچے جا کر زارا کے لیے کھانا لانا تھا، کیونکہ ملازم سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے، لیکن خیر اپنی بیوی کے لیے اتنی زحمت تو وہ اٹھا ہی سکتا تھا۔ میر، کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ اس نے اپنی ٹھوری اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ کیسا؟ سوال کے جواب میں سوال آیا، مدھم اور پرسکون لہجے میں گھلا ہوا۔ میرا مطلب ہے مجھ سے ہمیشہ اسی طرح محبت کریں گے؟ وہ آنکھوں میں بچوں کی سی چمک لیے بولی۔ شامین نے سر جھکا کر اپنے کندھے پر ٹکی اس کے چہرے کو دیکھا، جو اس کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ وہ دونوں شامیر کے کمرے کی بالکنی میں رکھے صوفے پر بیٹھے تھے۔ چاندنی رات کا عکس ان پر نچھاور ہو رہا تھا۔ شامیر ہلکے شکن زدہ لباس میں صوفے سے ٹیک لگائے سامنے ٹیبل پر پیر کینچی کی صورت رکھے بیٹھا تھا، جبکہ حرم اس کے کندھے پر سر رکھے اس کی آغوش میں سمٹی ہوئی تھی۔ ہاں، ہمیشہ کروں گا، لیکن… وہ کہتے کہتے رکا تو حرم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ دونوں براہ راست ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ کہتے ہیں محبت بہت خوار کرتی ہے۔ اس نے جملہ مکمل کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں پاکیزگی اور محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ جیسے اس سرمئی آسمان میں قید ہونے لگا تھا۔ اگر محبوب پاس ہو تو خواری بھی بری نہیں لگتی۔ وہ لبوں کو دانتوں تلے دباتے شرارت سے بولی تو شامیر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ لیکن اگر محبوب ہی خوار کر دے تو… وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوا اسے اپنے ایک بازو کے حصار میں لے چکا تھا، جس میں وہ بخوبی سمائی ہوئی تھی۔ محبوب اگر خوار نہ کرے تو محبوب کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا؟ وہ اس کے جواب پر جیسے لاجواب ہو گیا۔ محبوب اگر دھوکہ دے تو کیا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حرم کا ایک لمحے کو سانس تھما، مگر وہ اپنے حواس پر قائم رہی۔ محبوب کی تو ہر خطا معاف ہوتی ہے نا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، محبوب کو تو آپ کا قتل بھی معاف ہوتا ہے۔ وہ جیسے بات کو ہوا میں اڑاتا مسکرایا تو حرم کی جان میں جان آئی۔
ایک بات بتاؤں؟ وہ کچھ توقف سے بولا تو حرم نے فوراً سر ہلایا۔ تمہاری آنکھیں مجھے قید کرنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ وہ جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں قید تھا، لیکن وہ تو اس کی عشق میں قید ہو چکی تھی۔ وہ اس کی چاہت میں ہزاروں دیوان لکھ سکتی تھی، وہ اس کی محبت میں شاعر بن سکتی تھی، وہ اس کی الفت میں ادیبہ بن سکتی تھی، وہ اس کی زیست میں خود کو قربان کر سکتی تھی، وہ اس کی مسکراہٹ میں پوری کائنات دیکھ سکتی تھی اور اس کی خاموشی میں صدیوں کا سکون پا سکتی تھی، وہ اس کی جدائی میں سانس لینا بھول سکتی تھی، وہ اس کی ایک نظر پر اپنی دنیا لٹا سکتی تھی، اور وہ محض آنکھوں کی بات کرتا تھا۔ وہ اپنی باتوں کو سلجھاتے سلجھاتے ایک دوسرے میں الجھ چکے تھے۔ ہاں جی، تو ہمارا ایک اور باب یہیں پر ختم ہوتا ہے، باب 7، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری باب ہونا چاہیے۔ تو ہم آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ باقی کے سارے ناول کو کور کر لیں، یعنی کہ میں کوشش کروں گی کہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہو وہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہو، اور بس کہہ تو رہی ہوں کوشش کروں گی، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، زیادہ پیجز بھی نہیں ہیں لیکن کم بھی نہیں ہیں، تو کوشش کروں گی اگر لاسٹ ایپیسوڈ میں ناول کو کمپلیٹ کر سکوں تو بہت اچھا۔ اس کے بعد ہم ملیں گے دوسرے ناول کے ساتھ۔ خیر، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔